اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، سورہ لہب مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا ترجمہ یہ ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ دوسری آیت ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا ترجمہ یہ ہے نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ تیسری آیت سیصلی نارا ذات لہب، اس کا ترجمہ یہ ہے عن قریب یعنی مرتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ چوتھی آیت وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ پانچویں آیت فی جیدها حبل من مسد، جس کا ترجمہ یہ ہے اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ سامعین کرام، ابو لہب کا پورا نام عبد العزیٰ ابن عبد المطلب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ اور اس کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستاتے تھے۔ ہر وقت یہ دونوں اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح اسلام ہی ختم ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تو یہ ساتھ ساتھ لگ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے خاندان والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیے گویا کہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایات میں ہے کہ یا صباحا کہہ کر یا عبد مناف یا عبد بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کے ساتھ آواز دی کہ اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف۔ اس طرح آواز دینا عرب میں ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی کوئی خطرہ جو ہے سر پر منڈلا رہا ہے۔ سارے قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے، صبح میں شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک شدید عذاب سے جو شرک اور کفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تباً لک الہذا جمعتنا، ہلاکت ہو، بربادی ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس پر یہ سورہ لہب نازل ہوئی، اور اس صورت میں صاف صاف فرما دیا کہ تباہی تو ابو لہب کے واسطے ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہوا کہ بدر کے 7 دن کے بعد اس کے طاعون کی گلٹی نکلی، جس کو عرب عدسہ کہتے ہیں۔ مرض دوسروں کے لگ جانے کے خوف سے اس کے گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا گیا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال کام آیا اور نہ کمائی کام آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا
کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو میرے پاس جو مال دولت ہے، اولاد ہے، بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی جب اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ یہ حال تو اس کا دنیا میں ہوا، آخرت کا ذکر آگے ہے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قریب قبر میں یہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس کی مدد کرتی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلا دیا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، جس کے لفظی معنی ہے سوختہ کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا تھا، کہ جیسے کوئی سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے، چغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے چغل خوری کا بھی کام کیا کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس وغیرہ کے ایک جماعت مفسرین نے یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، اور بعض مفسرین نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے، جس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے۔ جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ بہرحال اس صورت کے اندر صاف صاف فرما دیا کہ تباہی تو ابو لہب کے واسطے ہے، نہ مال کام آئے گا نہ دولت، اور آخرت میں تو دہکتی ہوئی آگ موجود ہے، اس کے لیے بھی اور اس کی بیوی کے لیے بھی۔ جمیل کی موت رسی سے گلا گھٹ کر ہوئی، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک نبی برحق کو ستانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سورت پاک سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور کوئی تم کو ناحق ستاتا ہے تو صبر کرو، جلد اس کا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔